لے گئے۔ مصر سے روانہ ہوتے وقت ان کو مدین کا پتہ نہیں تھا، شعیب علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے۔ مدین میں دو پاک بیویوں کی تھوڑی خدمت کی، وہ پیغمبر کی بیٹیاں تھی، گھر جا کے ابا جان کو بتایا، انہوں نے کہا مسافر ہے لے آئے نا۔ آخر کار حضرت نے مناسب سمجھا کہ ان کو گھر پہ رکھا جائے، جوان کو گھر پہ رکھنا آسان نہیں، ایک بیٹی صفورہ کا نکاح کرایا اور سے 10 سال پورے کر کے مصر کا کچھ اتا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں۔ شعیب پیغمبر ہے ان کو بھی معلوم نہیں، تو غیب دان صرف اللہ ہے، نہ موسیٰ کو پتہ نہ شعیب کو۔ بی بی کو لے کے روانہ ہو گئے، چل پڑے۔ اندھیری رات تھی، جاڑوں کا موسم تھا، سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ مفسرین مورخین لکھتے ہیں اہلیہ نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے، اندازہ یہی ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور سخت سردی ہے، اس وقت گرماہٹ کی حاجت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ ان کو کہتے ہیں آپ بیٹھے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، شاید شعلہ بھی لے آؤں، آپ لوگ گرم ہو جائیں گے، اور راستہ بھی بھٹک چکے، یہ راستہ تو مصر کا نہیں لگ رہا ہے۔ او اجد علی النار ہدی، ہائے ہائے، وہ گئے آگ کے پیچھے، وہ آگ بڑھتی چلی گئی، دور ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے نیچے درخت سے شعلے پھٹکتے تھے۔ وہ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات کے جلوے تھے، اور اللہ نے آواز دیے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، قریب آئے اور میری بات سنے۔ فرعون کے پاس چلے، وہ ناکارہ ہو چکا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى۔ موسیٰ علیہ السلام پیغام الہی لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ انبیاء کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا نازک ہوتا ہے، لب کشائی کی اجازت نہیں کہ حضرت بیوی اس حالت میں باہر بیٹھی ہے، توبہ توبہ، باوجودت سے من آواز نعمت کے منم، آپ کے ہوتے ہوئے میں بات کر سکتا ہوں، خدا سب کا ہے۔ پوری رات بی بی صاحبہ نے انتظار کیا اور صبح ہو گئی، تو جب صبح ہو گئی تو بھیڑ بکریاں جو شعیب علیہ السلام نے بیٹی کو دیے تھے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی نا۔ رات کے اخیر میں بچہ بھی پیدا ہوا اور بکریاں بھی ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی واپس نہیں آئے، کتنی پریشانی تھی۔ دیکھو پاک پیغمبر کی بیٹی، مقدس پیغمبر کی اہلیہ، جنگل کا وقت، رات کی گھڑیاں، سخت اندھیرے، تاریکیاں، شعیب کو پتا تھا کہ میری بیٹی کا راستے میں بیٹھا ہوگا، کیوں جانے دیتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا 10 دن بعد روانہ ہو سکتے تھے۔ علم غیب سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے، مخلوق کو غیب دانی ہو ہی نہیں سکتی۔ بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ سورج نکل آیا، رات کا گیا ہوا آدمی جنگل ہے، کوئی بھیڑیا چیتا کھا گیا ہوگا۔ بچے کو گود میں اٹھا کے اور لکڑی ہاتھ میں لے کے بھیڑ بکریوں کو ہانکاتی ہوئی واپس آئی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کیا ہوا، موسیٰ کہاں ہے؟ اور رات کو آگ لینے گیا تھا، واپس نہیں آئے، شاید کوئی درندہ کھا گیا۔ آئے ہے اور موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور فرعون کے ساتھ آگڑا باگڑا، اور یہ مشکل ترین تبلیغ، یہ مناظر ہے، یہ کافر اور جہان کے ایک سرکش کے ساتھ توحید اور رسالت حق کی باتیں پیش آئی۔ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے 2 آدمیوں نے دنیا کی سیاحت کی ہے، ایک ابن بطوطہ نے 725 میں اور ایک مسعودی نے۔ ابن بطوطہ نے رحلہ لکھا ہے، سفر نامہ، اور مسعودی نے مروج الذہب و معادن الجوہر لکھی ہے 4 جلدوں میں۔ اس میں لکھا ہے کہ 50 سال بعد آئے موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ سے گزر رہے تھے، یہاں وہاں ایک خوبصورت جوان تھا، بیٹا تھا،
علامات دیکھ کے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا موسیٰ۔ کہا آپ کا نام موسیٰ کیوں ہے؟ کہا میرے والد صاحب مدین سے مصر جا رہے تھے میری والدہ کو لے کر، راستہ میں میری والدہ کے لیے آگ لینے گئے، واپس نہیں آئے، کوئی درندہ کھا گیا تھا۔ ان کی یاد میں میری والدہ نے اور میرے نانا نے میرا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال ہوئے فوت ہوئی۔ حضرت نے بڑا افسوس کیا، کاش ایک ملاقات ہو جاتی، میری وجہ سے بڑی راتوں میں، بڑے جنگلوں میں، دشتوں میں، تاریکیوں میں، جھاڑوں میں، تکلیفوں میں رہی صحیح تھی، کچھ معذرت افوا تفوا کر لیتا۔ ہائے ہائے، تو انبیاء نہ متصرف ہے نہ غیب دان ہے، خود پریشان ہے۔ طٰہٰ اللہ اللہ، صرف ایک موسیٰ نے